بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ٹرمپ آخر کار زیلنسکی کے شکنجے میں، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور کرسی پر بیٹھنے والا انسان بھی کبھی کسی دوسرے لیڈر کے جھوٹ اور چالاکی کا شکار ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، آج بات کی جائے گی ڈونلڈ ٹرمپ کی اور اس بڑے کھیل کی جس میں یوکرائن کے صدر زیلنسکی نے اسے پھانس لیا ہے۔ اور اب یہ کھیل صرف امریکہ یا یوکرائن تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا کو ایک تباہ کن جنگ کے دہانے پر لا کر کھڑا کر سکتا ہے۔ روس کی خفیہ ایجنسی SVR نے دعویٰ کیا ہے، اور جیسے آپ نقشے میں بھی دیکھ رہے ہیں، کہ یورپی یونین ملک مولدووا پر قبضے کا منصوبہ بنا رہی ہے، اور اوڈیشہ جو کہ یوکرائن میں ہے وہاں پہ برطانیہ اور فرانس کے فوجی پہنچ چکے ہیں تاکہ چھوٹے سے ملک ٹرانسنسٹریا جو کہ مولدووا سے علیحدہ ہو چکا ہے اور روس کا حامی ہے، اور روسی افواج بھی یہاں موجود ہیں، اور اس نقشے میں آپ کو سرخ رنگ میں نظر بھی آ رہا ہے، اس پر یعنی اس چھوٹے سے ملک پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ وہ غیر ملکی فوجیوں کو ہدف بنا سکتا ہے۔ اس صورتحال کو استعمال کر کے مغرب ٹرمپ کو زیادہ جنگی مداخلت پر بھی مجبور کر سکتا ہے۔ اب کریملن یعنی صدر پوٹین کے سامنے یہ مشکل ہے کہ یا تو وہ اوڈیشہ میں مغربی فوجیوں کو نشانہ بنائے، جس سے بہرحال پھر ایک بڑا تصادم ہو سکتا ہے، یا پھر جیسے وہ ابھی تک برداشت کر رہے ہیں برداشت کریں، لیکن اس سے پھر مغربی افواج کو یا مغرب کو زمینی فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح ٹرمپ اور نیٹو رہنماؤں نے روسی طیاروں کے مبینہ خلاف ورزیوں پر انہیں گرانے کی حمایت اور شرطیں جو ہیں ان کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ پولینڈ اور ایسٹونیا جیسے ممالک اس موقع کو استعمال کر کے روس کو اشتعال دلانا چاہتے ہیں تاکہ نیٹو اور روس میں براہ راست تصادم ہو اور یوکرائن کے حق میں دباؤ بڑھایا جا سکے۔ ٹرمپ کے جو موجودہ بدلتے ہوئے بیانات ہیں ان سے بھی صورتحال مزید غیر یقینی اور خطرناک ہو گئی ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ پہلے یوکرائن کی جنگ پر بالکل مختلف موقف رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ امریکہ کو اس جنگ میں زیادہ نہیں الجھنا چاہیے، لیکن اب اچانک ان کا لہجہ بدل گیا ہے۔ اب وہ نیٹو کو مزید ہتھیار بیچنے، روسی جہاز مار گرانے اور نئی اقتصادی پابندیاں لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اچانک یو ٹرن کیوں لیا ہے؟ تو اس کی اصل کہانی کچھ یوں بنتی ہے کہ یوکرائن کے صدر زیلنسکی صاحب نے ٹرمپ کے کان میں سرگوشیاں کرنی شروع کر دی تھیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ روس حقیقت میں میدان جنگ میں ناکام ہے، یعنی یوکرائن کے صدر نے یہ دعویٰ کیا کہ روس در حقیقت میدان جنگ میں ناکام ہے، اور ٹرمپ جو ہمیشہ ڈیل کے اپنے آپ کو ماہر کہتے تھے، زیلنسکی پر یقین کر بیٹھے۔ یوکرائن کے صدر زیلنسکی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اب ٹرمپ مجھ پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں کیونکہ جو انٹیلیجنس یوکرائن شیئر کرتا ہے وہی درست ہے۔ یعنی ایک سابقہ کامیڈین نے جو کبھی ٹرمپ کی مذاق میں تعریف کرتا تھا کہ یہ سب سے بڑا سیلز مین ہے، آج اسی ٹرمپ کو اپنے جال میں پھنسا چکا ہے۔ زیلنسکی نے ٹرمپ کو یہ بھی باور کرایا کہ یوکرائن نے حالیہ ہفتوں میں 360 مربع کلومیٹر علاقہ واپس لے لیا ہے، لیکن یوکرائن کے اپنے ہی جنرل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایگزیجریشن ہے، اصل رقبہ صرف تقریباً 150 یا 160 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ یعنی زیلنسکی جب ٹرمپ صاحب کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو سیدھی سادھی دگنی مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ اس پر ٹرمپ صاحب نے بھی سوچا ہے کہ واہ، میری تو نئی پالیسی کامیاب ہو رہی ہے، اچھا ہے کہ ہتھیار بیچو، پیسے کماؤ نیٹو سے، یورپین یونین سے، اور اس کے بدلے اگر یوکرائن فتح کرتا جا رہا ہے، اپنے علاقے واپس لے رہا ہے، تو پھر اس کو جنگ جاری رکھنی چاہیے۔
لیکن اگر در حقیقت زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو پھر سچ بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ اب انہی غلط فہمیوں نے، جو کہ زیلنسکی کی وجہ سے ٹرمپ صاحب جن غلط فہمیوں کا شکار ہو چکے ہیں، ان کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ انہوں نے اب اعلان کر دیا ہے کہ اگر روسی جہاز نیٹو کی فضائی حدود میں گھسیں تو انہیں مار گرایا جائے۔ اب یہ ایک ایسا اعلان ہے جو لمحوں میں تیسری عالمی جنگ کی چنگاری بھڑکا سکتا ہے۔ اب اس پر بھی بس نہیں، ٹرمپ نے تو اقوام متحدہ میں ایک دو روز قبل تقریر کرتے ہوئے روس پر طاقتور تجارتی محصولات کی دھمکی پھر دے دی، یعنی سینکشنز کی۔ اسی طرح چین اور بھارت پر بھی نشانہ لگا دیا اور کہہ دیا کہ یہ دونوں ممالک جنگ کے، یہ جو روس جنگ لڑ رہا ہے، دراصل یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اصل میں روس کے مالی مددگار ہیں، یعنی چائنا اور انڈیا۔ تاہم انہوں نے یہ شرط ضرور لگائی کہ اگر یورپی یونین ان کا ساتھ دے تو وہ پھر نیٹو کی جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں۔ یہ جو اب ساری پالیسی ہے، دراصل یہ زیلنسکی کے ایک اور جھوٹ پر بھی بنی ہے۔ انہوں نے ٹرمپ کو یہ باور کروا دیا کہ روس یہ 3.5 سال سے جنگ لڑ رہا ہے، اور اگر روس واقعی ایک فوجی طاقت ہوتی تو یہ تو جنگ ایک ہفتے میں جیت سکتا تھا۔ لیکن ٹرمپ صاحب اور دوسرے جو لیڈر ہیں وہ یہ حقیقت بھول جاتے ہیں کہ جب 2022 میں امن مذاکرات قریب تھے تو اس وقت UK اور پولینڈ نے ان کو خراب کر دیا، سبوتاژ کر دیا۔ پھر یہ جنگ ایک طویل لڑائی میں بدل گئی۔ نیٹو نے یوکرائن کو ہتھیار، انٹیلیجنس اور لاجسٹک مدد دی تاکہ روس کی برتری کم کی جا سکے۔ دوسری طرف پوٹین صاحب نے خود کئی بار کہا کہ روس یوکرائن پر مکمل حملہ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ روسیوں اور یوکرائن کے رہنے والوں کو ایک ہی قوم سمجھتے ہیں۔ تاہم اب جو یہ سرگرمیاں ہو رہی ہیں، اس پر پھر پوٹین صاحب نے چند دن قبل خبردار کیا ہے کہ روس ہر موجودہ اور ابھرتے ہوئے خطرے کا جواب صرف الفاظ سے نہیں بلکہ فوجی اور تکنیکی اقدامات سے دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اب اس کا صاف مطلب یہی بنتا ہے کہ اگر ٹرمپ نے زیلنسکی صاحب کے بہکاوے میں آ کر نیٹو کو روسی جہاز مارنے کی حمایت کر دی ہے تو یہ تباہی کی شروعات ہوگی، اور تباہی بھی ایسی جس کا خمیازہ پوری دنیا بھگتے گی۔ اگر حقیقت میں جھانکا جائے تو نظر آتا ہے کہ یوکرائن کے صدر زیلنسکی صاحب کو اپنی قوم کی بالکل فکر نہیں ہے۔ وہ اس وقت صرف ہتھیاروں اور پیسوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جہاں تک یورپی یونین کا تعلق ہے تو وہ پہلے ہی اپنے عوام کے معیار زندگی کی قربانی دے کر یوکرائن کو اربوں ڈالر اور ہتھیار دے رہی ہے۔ لوگ بجلی، گیس اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں سے پریشان ہیں، یعنی یہ جو یورپین یونین کے ممالک کے لوگ ہیں یہ اس وجہ سے سخت پریشان ہیں۔ بجلی، گیس اور اشیاء خورد و نوش کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ لیکن دوسری طرف یوکرائن زیلنسکی کی ہوس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت چرچل بن گئے ہیں جو نئے ہٹلر کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ جس شخص نے دی آرٹ آف ڈیل لکھی وہ آج خود ایک سیلز مین کے جال میں پھنس گیا ہے۔ ناظرین، یہ کھیل صرف ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان اب نہیں رہا، یہ دنیا کی تقدیر کا کھیل بنا ہوا لگ رہا ہے۔ اگر امریکہ اور نیٹو ایک غلط قدم بھی اٹھا لیتے ہیں تو تیسری عالمی جنگ کا شعلہ کسی وقت بھی بھڑک سکتا ہے، اور یہ سب ایک کامیڈین کے جھوٹے وعدوں اور ڈالرز کی ہوس کے ہاتھوں سے ہی ہوگا۔ آپ بھی ناظرین اس پہ اپنا خیال دے سکتے ہیں کہ اس صورتحال میں اب ٹرمپ کو کیا کرنا چاہیے تھا۔ کیا وہ اب بھی ہوش کے ناخن لے سکیں گے یا دنیا کو ایک نئے ایٹمی بحران کی طرف دھکیل دیں گے؟ اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر پروگرام پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔